السماوات والأرض بالحق وصبركم وأحسن صوركم وإليه المصير ويعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد الذي قيل في شانه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى والذي قيل في شانه لولاك لما خلقت الأفلاك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتدبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ورحمة الله على أحبابهم وأصحابهم وشيعتهم ومحبهم ومواليهم أجمعين ولعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله الأمي النبي الكريم الصلوات دعا پروردگار عالم بانیان سادات کی یہ صفحہ اپنی بارگاہ مقدس میں قبول فرمائے آپ تمام حضرات کا محمد وآل محمد کے ذکر میں تشریف لانا اور چھوڑا سا سائز میں ہونے چھاؤں میں ہونے پروردگار آپ کی ایک سانس ایک قدم جناب زہرا کی نالین کی صدقے میں مولا عظیم عبادت شمار فرمائے جس سید نے مومن نے کسی بھی طرح سے اس پاک ذکر میں عشرہ محرم میں ذکر فرزند زہرا میں حصہ لیا ہے مالک سب کی نوکریاں قبول فرمائے اور ایک خصوصی اعلان ہے کوٹ میر حسین کے سیدوں کی طرف سے کہ جتنے بھی مولا کے عزادار مولا کے مکانی یہاں آتے رہے اگر سید فرما رہے ہیں کہ ہماری خدمت میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو ہم سید ہو کے ہاتھ جوڑ کے آپ سے معافی مانگتے ہیں اور آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ سیدوں کے غم میں ہمارے ساتھ برابر کے شریک رہے جی بسم اللہ آپ نے ہائی کے ساتھ اس کا استقبال کیا تو سارے جو کوٹ میر حسین کے صدات ہیں وہ ہر آنے والے ماتمی کا تہ دل سے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ پاک بی بی آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے جتنی میری مائیں بہنیں اس پاک ذکر میں تشریف لائی ہیں اور پورے عشرے میں لاتی رہی ہیں ہماری سیدزادیوں کی طرف سے جتنی ہماری مومن بہنیں آتی رہی ہیں ان کی طرف سے وہ شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری مرشدزادیوں کے صدقے میں ہماری اس تمام بہنوں کی چادریں بھی محفوظ فرمائے پروردگار ایک خصوصی دعا ہے جو ہم ہر روز عشرہ محرم میں کرتے رہے پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو چڑ ہے ولایت علی سے ماتم حسین سے پھر بھی ایک دو جگہ پاکستان میں کچھ ایسی نازیبہ حرکتیں ہوئیں جو غیر مناسب تھیں پروردگار جہاں جہاں بھی ذکر حسین ابن علی جاری و ساری ہے مولا تمام مقامات کی حفاظت فرمائے ساری دعاؤں کی قبولیت کے لیے استقبال قرآن اور ذکر حسین کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیجیے مجھے اجازت واصل کی جائے اللہ آپ کو سلامت رکھے آج چونکہ زیادہ سادات کی طرف سے مصائب ہی کا حکم ہے تو دو چار آیتیں میں جناب کی خدمت میں عطیہ کرتا ہوں وہ بھی اس مناسبت سے کہ جو ہم نے 10 دن آپ کی خدمت کی اس کا خلاصہ اور نچوڑ صرف 2 سے 3 آیتیں پڑھوں اور انشاءاللہ وہ بات ساری باتیں ہو جائے گی سارے سادات و مومنین کی اجازت ہے میں بات شروع کر دوں سورہ بقرہ آیت نمبر 246-47 ایک مختصر سا قرآنی قصہ ہے توجہ کے ساتھ آپ نے سننا بیٹا بیٹھ جائیے آپ نے سننا ہے زیادہ سے زیادہ 4-5 منٹ باوقار شاہی اس کے بعد پھر میں وہ اس عبادت کی طرف آتا ہوں جس کا آپ نے مجھے آج حکم دیا ہے بابا جی قصہ کچھ یوں ہے قرآن کا توجہ سے یہ قصہ قرآنی ہے اور کم پڑھا جاتا ہے اس لیے میں بار بار توجہ کہہ رہا ہوں ورنہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں توجہ کہنے کی ضرورت نہیں آپ آئے ہی سننے کے لیے یہ قصہ وہ ہے جو کم پڑھا جاتا ہے سورہ بقرہ آیت 246 شاجی اور 247 ایک نبی گزرے ہیں جس کے نام میں سین اور شین کا فرق ہے کچھ علماء فرماتے ہیں سیموئیل اور کچھ فرماتے ہیں بابا جی شموئیل سین اور شین کا فرق ہے یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بابا جی وکیل سے بعد میں آئے
ہوا کچھ یوں کہ ان کا جو علاقہ تھا اس پہ لوگوں نے ایسی یلغار کی کہ ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قیدی بنا لیا، مردوں کو قتل کیا، اور کچھ مرد علاقے سے نکل گئے جو بچ گئے، اور کافی تعداد میں بچے۔ بابا جی یہ قرآنی قصہ ہے، اور آج حسین ابن علی کے ذکر کے صدقے میں بڑا آپ کو کام دے گا۔ 5 سے 7 منٹ سارے علاقے نے اکٹھے ہو کے پلاننگ کی کہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ وقت کے نبی کے پاس جاتے ہیں اور انہیں جا کے کہتے ہیں کہ چونکہ ہم پہ ظلم ہوا ہے، ہماری خواتین کو قیدی بنایا گیا ہے، ہمارے بچوں کو ہمیں ہمارے گھروں سے نکالا گیا ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ اب بھاگے نہیں، ہاتھ میں تلواریں ہوں اور ایسا جہاد کریں کہ دشمنوں کو پتہ چلے۔ لیکن کمی ہمارے پاس یہ ہے کہ ہمارا کوئی امام نہیں۔ اے وقت کے نبی، اذ قالوا لنبی لہم، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمیں ایک قائد چاہیے، ایک کیپٹن چاہیے، ایک کپتان چاہیے، ایک قائد چاہیے، ایک امام چاہیے۔ اے وقت کے نبی، اذ قالوا لنبیہم، اے وقت کے نبی، آپ، توجہ، قرآن ہے، قرآن، آپ، لوگ کہتے ہیں شیعہ قرآن پہ نہیں بولتے، آپ اے وقت کے نبی، آپ ہمارے لیے ایک امام بنا دیجئے، ایک امام۔ اے وقت کے نبی، اے وقت کے نبی، آپ ایک امام بنا دیجئے ہمارے لیے تاکہ ہم اس کی سربراہی میں لڑ سکیں۔ پہلا فکرہ ہر حلالی کے بعد ممبر تک آئے۔ وقت کے نبی نے کہا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، خبردار اپنا عقیدہ درست کرو، امام بنانا نبی کے بس کی بات نہیں ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ بھئی یہ تھا ہمارا، یہ چوک کا پہلا فکرہ تھا، اور یہ آپ کو زندگی بھر بابا جی کام دے گا، زندگی بھر کام دے گا۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے مولا علی کو مانا ہے تو ہم نے بوٹی بھی کے نہیں مانا، ہم نے قرآن پڑھ کے علی کو بلا فصل مانا ہے۔ توجہ رکھیے، ہم نے کہاں سے نکالا، توجہ تھی۔ وقت کے نبی سے کہا اذ قالوا، انہوں نے کہا یہ نبی، یہ اپنے نبی سے کیا کہ ہمیں کپتان چاہیے، قائد چاہیے، امام چاہیے، اور نبی کہہ رہا خبردار اپنا عقیدہ درست کرو، امام بنانا نبی کے بس کی بات ہے۔ بابا جی جب نبی کے بس کی بات نہیں ہے تو پھر کیا کریں؟ فرمایا ان اللہ قد بعث لکم طالوت ملکا، اللہ کہہ رہا ہے کہ اس نے حضرت طالوت علیہ السلام کو تمہارا امام بنایا ہے۔ کس نے کہا؟ اللہ نے۔ نبی کہہ رہا ہے اے میرے صحابیوں، طالوت، قرآن طالوت امام ہے، بنایا کس نے؟ اللہ۔ شادی اچھی بڑھ دی، اعلان کس نے کیا؟ نبی نے۔ بنایا کس نے؟ اللہ۔ اعلان کس نے کیا؟ اور نبی کن سے کہہ رہا ہے؟ اپنے قرآن کی عظمت کی قسم صحابی کہہ رہے ہیں ہم نہیں مانتے۔ آپ کی کیا بات ہے بابا جی، اور آپ کی سمجھ کے سکتے صحابی کہتے ہیں ہم نہیں مانتے۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں نانو احق بالملک من ہو، اے نبی یہ آپ نے کیا کہہ دیا؟ اس سے بہتر تو حکومت ہم حق رکھتے ہیں۔ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِّنَ الْمَالِ، اس کے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں۔ 5 سید بولنے تو اڈا پتر راضی، یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ امام بننے کے لیے غنی ہونا ضروری ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کے ہاتھوں کے ساتھ۔ یہودیوں کا ذہن یہ تھا کہ امام وہ ہوتا ہے جو غنی بھی ہو، یہ یہودیوں کا ذہن تھا نا۔ یہودی سمجھتے تھے کہ بینک بیلنس والا بندہ امام ہے۔ اب سنیے، نبی کہتا ہے تم نے کہا کہ ہمیں امام چاہیے، میں نے درخواست دی، اس نے کہا طالوت امام ہے، اگوں تسی بھی کر دو اعتراض۔ بابا جی ترجمہ کیا؟ قرآن، خدا کی قسم بندہ ولایت علی دل میں رکھ کے قرآن پڑھے پھر نشہ ہی ہو رہے۔ اگلی آیت سنیے، اور میں جب چلا جاؤں گا نا پڑھ کے، بعد میں میرے نوجوان ماتمی بھائی کہیں گے اپنے قرآن کو پیٹ کے کہیں گے یار یہ بھی قرآن ہی سی، یہ ہوں گیا لوگ انے ہوئے ہیں۔ اب ایک ہے، اب بتائیے اے نبی، نوت کو پیسہ ہے، بندہ بھی وہ ماڑا ہے، یعنی گھر سے غریب آدمی پیسہ بھی نہیں، آخر اللہ نے اسے ہم پہ حق حکومت دے کر ایمان دیا۔ کیوں امامت دی؟ قرآن ان اللہ اصطفاہ علیکم فزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، قرآن کہہ رہا ہے اللہ نے اس لیے اسے تم پہ امام بنایا ہے، وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے، علم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شادی آپ دیئے، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ شیعہ اور سید ہوتا ہی اصلی وہ ہے جو قرآن پہ بولتا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ان اللہ اصطفاہ علیکم، سارے ہوئے سارے، ان اللہ اصطفاہ علیکم شادی وزاد بابا جی وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، فرمایا اللہ نے اسے امام اس لیے بنایا ہے
کہ اللہ کہہ رہا ہے وہ طاقت میں بھی تم سے زیادہ ہے، وہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ اس کا مطلب ہے بابا جی چار ایک قرآن ہے بھائی، اسا انہیں چھریاں مارے تو آخنا پاگل قوم ہے، اپنے آپ نے پڑھ دیے نا، ان کی پتہ قرآن کی ہے، ہم پاگل ہیں۔ کون شیعہ جو انکار کرتا ہے پاگل کا؟ ہم پاگل ہیں، لا الہ الا اللہ کی قسم پاگل ہیں، محمد رسول اللہ کی قسم پاگل ہیں، علی جن ولی اللہ کی قسم پاگل ہیں، ہم پاگل ہیں، عشق حسین میں پاگل ہیں۔ اگر تم یہ کہو کہ ہمیں قرآن کا نہیں پتا، ہمیں حدیث کا نہیں پتا، تو یہ تمہاری خوش فہمی ہے۔ ہم پاگل ہیں تو محبت علی میں، ہم پاگل ہیں تو عشق حسین میں۔ اگر ہمارے سامنے آنکھوں میں آنکھیں ڈالو گے ہم تمہیں بتائیں کہ قرآن کسے کہتے ہیں، قرآن پڑھا کیسے جاتا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا کیا 246 247 سورہ بقرہ۔ کیا سورہ بقرہ قرآن نہیں؟ کیا یہ آیتیں نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں؟ کیا طالوت کا واقعہ ہے نہیں؟ کیا شمویل نبی قرآن میں ہے نہیں؟ آج پھر دکھاؤں ہم نے بھنگ اور بوٹی چرس پی کے علی کو بلا فصل نہیں مانا۔ آج دیکھ قرآن، قرآن کہتا ہے خلیفہ بلا فصل کے لیے، امام کے لیے نشانیاں چار ہیں۔ پہلی اللہ بنائے، دوسری نبی اعلان کرے، تیسری طاقت سب سے زیادہ، چوتھا علم سب سے زیادہ۔ آج تجھے دکھاؤں علی بلا فصل کیسے ہے۔ اللہ نے بنایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بلغ، اللہ نے بنایا۔ نبی نے اعلان کیسے کیا؟ من کنت مولا فہذا علی المولا۔ طاقت کیسی؟ لا فتح الا علی، اور علم ایسا انا مدینۃ العلم وعلی۔ صدقے 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 جانا بابا جی مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ پورے عشرے کا خلاصہ کر رہا ہوں۔ آج آپ کے پاس بھی، شاہ جی کے پاس بھی ٹائم کم ہے چونکہ ہم نے اس کے بعد اس سے بڑی عبادت کرنی ہے اور ہم نے بھی دور جانا تھا، ورنہ آج کا خلاصہ جو تھا وہ آپ زندگی بھر نشہ دیکھتا، لیکن پھر میں اتنی یوز نہیں کروں گا، تھوڑا سا اور پڑھ لیں بابا جی۔ تو قرآن نے بتایا کہ چار چیزیں ہیں، اعلان کرے بنائے اللہ، اعلان کرے نبی، صدقے جاؤ بابا جی، طاقت سب سے زیادہ ہو اور علم بھی سب سے زیادہ ہو۔ علم کیسا ہونا چاہیے؟ طاقت تو آپ نے سنی ہے نا، ادھر دیکھا جائے لا فتح الا علی۔ کیا میرے محترم سامعین آج ذرا مولا حسین کے مہمان زیادہ ہیں کہ تھوڑا تھوڑا شور ہوتا رہے گا، آپ نے مل کر دیکھنا ہے۔ کیا جناب کو پتا ہے کہ یہ لا فتح الا علی کس نے کہا تھا؟ جنگ احد میں جبریل نے کہا تھا۔ نوجوانوں میرا نام بولو بھائی، جنگ احد میں جبریل نے کہا کہ علی سے بڑا جوان کوئی، علی سے بڑا مرد میدان کوئی نہیں۔ اے چوڑی سمجھو اپنے پتر دے، دعا سونی کرے دے، لوگ کہتے ہیں شیعہ چرس پی کے آئے، ہم نے انہوں کی پتہ علم دین کی ہے، آ کے چیک کر، ہمارے چہروں سے لگتا ہے کہ ہم چرسی ہیں، آ تجھے بتائیں ہم کیا ہیں۔ ادھر دیکھو لا فتح، سید دادا بابا جی، سرایا والے بابا جی، لا فتح کس نے کہا؟ شاہ جی لا فتح کس نے کہا؟ جبریل نے۔ سارے بولے ہمیں میرے کو ادائیگی سونی نہ ہے، میں کیسا نہیں پڑھتا تھا، سارے بولے تھے اللہ کے بندے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہر نبی ولی اور بڑے بڑے پہلوان کو جبریل نے لڑتے دیکھا ہے، کسی اور کے لیے کیوں نہیں کہا؟ ہائے ہائے صدقے جانا، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اگر کہا تو غازی کے بابا کے لیے کہا۔ اب بابا جی وہ جملہ سنیے، کتھوں کڈے آجے لا فتح، ہم کیسے مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ بھنگ پینے والی قوم تمہیں علم سے کیا واسطہ؟ آئیے بھائی چیک کرتے ہیں یہ اللہ کا کلام ہے یا نہیں، آئیے چیک کرتے ہیں۔ اللہ کے کلمے کا ذرا ذکر دیکھیے، ادھر دیکھیے لا الہ الا اللہ۔ اب میں اسے ٹکڑے کرتا ہوں الفاظ کے لحاظ سے، اب ذرا دیکھیے لا الہ الا اللہ ایسے بنتا ہے۔ بھائی اینک والے بھائی ذرا میرے کو دیکھیے بھائی، یہ بزرگ تو سب جانتے ہیں، نوجوان اور پتر چھوٹے بچے، بیٹا غور سے دیکھیے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ ان کے پاس علم نہیں ہے، ادھر دیکھیے دھیان رکھیں۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے میں الگ الگ اجزاء کرنے لگا ہوں، اس تو بعد سے نہیں پڑھتا، پھر میں مسائل پڑھتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، ایک کری پھر گن لو، لا الہ الا اللہ، کتنے اجزاء ہو گئے؟ صدقے جامع، ایک کری پھر گن لو، لا الہ الا
اللہ، اسے مکس کر کے بنتا ہے لا الہ الا اللہ، یعنی 4 بن گئے نا۔ اب دیکھیے کیا یہ کلام جبریل والا باقی اللہ نے کہا تھا؟ حضرت علامہ سید علی نقی نقن اعلی اللہ درجات ہی فرزند حسین نے جملہ کہا کہ یاد کرو گے تھوڑا پتر دوران لگا ہے، جملہ سید کا ہے، دوران لگا ہوں لا الہ الا اللہ۔ وہ کہتا ہے اب جبریل کا ترانہ سنو تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ جبریل کیا کہا تھا؟ لا فتح الا اللہ۔ ہائے ہائے صدقے جانا، مولا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے، مولا جی خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ اب سنیے، سنیوں کی 150 کتاب نہ ہو جو چور کی سزا میری، اس میں لکھا کہ جیسے آنکھ کھولی ہے نا 2 انعام ملے، ایک مصطفیٰ نے دیا ایک اللہ نے۔ واری واری سن لو، واری واری سنو۔ میں پہنا سنیاں دیا 150 کتابیں جو نہ ہوئے میرا قتل معاف، چکو سے۔ پہلا انعام رسول نے دیا، یا علی خصصتنی بالنظر، یا علی تو نے مجھے اپنی آنکھ کے لیے چنا، یعنی اور کسی نے نہیں دیکھا، پہلو کیوں دیکھے میں، تو نے مجھے اپنی دید کے لیے چنا، خصصتک بالعلم، میں تجھے علم میں چنتا ہوں، جو اللہ نے مجھے دیا ہے جا آج میں تجھے دے رہا ہے۔ ہائے ہائے خدا آپ کے ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ خصصتنی بالنظر، میں خصصتک بالعلم، تو نے مجھے دید کے لیے چنا، میں نے اپنے سارے علم کے لیے تجھے چن لیا۔ اب چونکہ رسول سے بڑا ہے اللہ، اللہ کو جلالہ میرے حبیب اللہ کا انعام پہ دینا ہے۔ اب میری طرف سے انعام سن لے، میرا جسم کوئی ہے نہیں، میرا بدن ظاہری میرا حبیب تو ہے، تیرا کام میرا کام، تیرا قول میرا قول، تیری زبان میری زبان، اور تو نے انعام دیا۔ اب میرا بھی انعام سن لے، کہہ دے یا علی تو نے آنکھ کا افتتاح زیارت محمد سے کیا ہے، یا تیرا انعام یہ ہے آج کے بعد تیرا چہرہ دیکھنا اللہ کی عبادت ہے۔ ہائے ہائے صدقے جانا جیو، مالک کے زمانہ آپ کو سلامت رکھے۔ علی تو نے بسم اللہ بابا جی۔ اب دیکھیں علم کتنا تھا بابا جی، اگر میں ایک نبی کا علم پڑھوں نا تو ٹائم زیادہ چاہیے۔ ایسا کام کر کیا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب نوح کے لیے کہا وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا اور داؤد کو زرع سازی کا دیا۔ سلیمان کے لیے کہا وَعَلَّمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ، ہم نے سلیمان کو پرندوں سے بات چیت کا علم دیا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوة وآتیناہ، یہ مختلف قرآن کے مختلف حصے ہیں، مختلف جگہوں سے پڑھ رہا ہوں۔ یحییٰ ہم نے تجھے بچپن سے نبی بنایا۔ جناب موسیٰ سے کہا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، یعنی ہر نبی کو اللہ نے اسٹیٹس دیا۔ عیسیٰ کے لیے کہا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ بچپن میں ہم نے عیسیٰ کو ماں کی گود میں نبی بنایا، کتاب دے، علم دیا، یعنی ہر نبی کو اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے۔ اور جب بات آئی زہرا کے بابا کے لیے تھے سارے بولے ہیں، فرمایا میرے حبیب سارے نبیوں کو ایک ایک کلاس دی تھی، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، میرے حبیب کائنات میں جو کچھ تھا وہ تیرے سینے میں بیٹھ گیا۔ پوری کائنات کا علم میرے مصطفیٰ کے پاس ہے۔ اچھا بابا جی اب ذرا پوری کائنات کو کھولیں، آخری آیت پڑھتا ہوں اور آپ کو سلام۔ راضی ہیں سارے؟ سورہ اعراف، اس کے بعد میرے خیال میں گنجائش نہیں بچے گی۔ سورہ اعراف 7واں سورہ، آیت نشان 157 157۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا علم ہے میرے مصطفیٰ کا؟ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث۔ بابا جی اس کا موٹا ترجمہ یہ ہے، شاہ جی موٹا ترجمہ یہ ہے کہ میرا محمد پوری کائنات کا ایسے عالم ہے کہ جو کچھ کائنات میں پاک ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ کائنات میں نجس ہے اسے بھی جانتا ہے، شاہ جی جو کچھ کائنات میں حلال ہے اسے بھی جانتا ہے، جو کچھ کائنات میں حرام ہے زہرا کا بابا اسے بھی جانتا ہے۔ بابا جی اب میں 3 کیٹیگری آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، 1 منٹ میں سلام کر کے جا رہا ہوں۔ اس کا مطلب ہے شاہ جی سید دادا سمندر میں کون سا جانور شاہ جی حلال ہے کون سا حرام ہے میرا محمد جانتا ہے شاہ جی، حالانکہ میرا محمد سمندر میں رہا نہیں۔ پرندوں میں فضا میں کون سا پرندہ اڑنے والا حلال ہے
कोरोना किस माने? कौन सा हराम है? मेरा मोहम्मद जानता है, हालांकि नऊज बिल्लाह मेरा मुस्तफा परिंदों के साथ फिजा में उड़ा नहीं है। मेरा मोहम्मद जानता है जंगल में कौन सा डंगर, कौन सा जानवर, कौन सा चौपाया, चौपैराला, कौन सा हलाल है, कौन सा हराम है। हालांकि नऊज बिल्लाह मेरा मुस्तफा जंगलों में रहा नहीं। बाबा जी इसका मतलब है समंदर में जानता है, फिजा में जानता है, जंगल में जानता है। इसका मतलब है जिन जिन के साथ मेरा मोहम्मद नहीं रहा उन्हें तो जानता है हलाल कौन, हराम कौन। और जो महफिल में बैठते थे क्या उन्हें नहीं जानता पाक कौन, पलीद कौन? खुदा की कसम सही तो जानता था, इसीलिए जो पाक था उसे चादर में बुला लिया, जो नजस था उसे बदम से उठा लिया। सदके मौला आपके हाथों को सलामत रखे। बाबा जी तारीखी अल्फाज मेरे मुर्शद के पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तारीखी अल्फाज। जब कागज कलम से इनकार हो तो क्या कहा? कुमू अन्नी। बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ, शिया की हर किताब में ये रिवायत दर्ज है, सुन्नी भाइयों की हर किताब में दर्ज है कि सरकार ने किसी ग्रोह को कहा था कुमू अन्नी, जिसका तर्जुमा ये है उठो, एक प्यार ना लगा निकल जाओ। या आप ये भी कह सकते हैं कि गेट लॉस्ट। जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है वो ये कहते हैं कि सरकार ने कहा गेट लॉस्ट। जो मेरे देखो कामा यकूम भाव बनता है जिसका मतलब है खिलौना, उठना। बाबा जी कुम, कुमा कुमु, कुम का मतलब है तू एक उठ, कुमा तुम और कुमु तुम। सरकार मिराज पे जा रहे थे, नीचे देखा एक बुढ़ा बाबा है, लाल टोपी है, झंडी लटक रही है, उसकी शक्ल से शरारत दिख रही थी। हमें बताने के लिए सरकार ने जिब्रील से पूछा ये कौन है? उन्होंने फरमाया ये इबलीस है। ये बैठा किथे वे? उन्होंने कहा ये वो जगह जिथे कल नूं विलायत वाले लोग पैदा होंगे। सरकार फरमाया जहां मेरे अली को मानने वाले हों, मेरी आवाज आ रही है माशाल्लाह, जहां मेरे अली को मानने वाले हों वहाँ इबलीस, क्योंकि इसका वादा था कि मैं लोगों को सिरात से हटाऊंगा, और सिरात लकब है मेरे भाई अली का। इसका मतलब है जिथे अली ने होना उत्थे पहले जाके बैठ गया। सरकार पहुंचे और उसे जाके कहा या इबलीस हो कुम, और शैताना इथों, इसी वजह से उस शहर का नाम है कुम। भाई जी ईरान में शहर नहीं है मासूमा कौम का, तो कौम को कौम क्यों कहते हैं? कि पाक मुस्तफा ने इबलीस से कहा था कौम। कौम का क्या मतलब है? उठ। ठीक है बाबा जी कितनी देर है तकरीबन भाई? 10 मिनट लगेंगे। फिर तो बाबा जी ज्यादा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे विलायत, नारे हैदरी। किबला ने फरमाया है भाई कागज कलम मंगे जी, गल है जी, उन्होंने दिता कागज कलम? कोई नहीं दिता है जी। क्यों नहीं दिता? अलहम्द से वन्नास की पहचान अली है। ठीक है, अलहम्द से वन्नास की पहचान अली है। मैं क्या हूँ, रसूलों का भी ईमान अली है। वो जिसने कहा था हमको कुरान है काफी। बहुत शुक्रिया मालिक आपको। बाबा जी अल्फाज क्या थे जरा जल्दी में नारा हो जी। कुमू अन्नी। यहाँ पे शहीद आपको सलामत रखे। लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। फरमाया हुसैन मिन्नी। बाबा जी अरब में रिवाज था कि जब किसी का बेटा 5, 6, 7, 8, 10 साल बचपन में पहली मर्तबा घोड़े पे बैठता था ना, तो हर तरफ से लोग मुबारक देते थे। मस्जिद नबी में एक घोड़ा लाया गया खूबसूरत सा, और कहा कि आज इस पे हुसैन सवार होगा। बाबा जी सारे सहाबा पास थे। जब पाक हुसैन सवार हुए ना, 4-5 साल के थे, तो हर शख्स ने कहा या रसूलल्लाह मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। सहाबा ये देख के हैरान हो गए कि सरकार रो रहे थे।
بادشاہ جی روایت تو یہ ہے کہ نانا دادا خوش ہوتے ہیں شاہ جی، اور آپ رو رہے ہیں، کوئی بچے ہیں کوئی بات، آپ رو رہے ہیں. تو رو کے رسول نے کہا فرق اتنا ہے تم حسین کو چڑھتا ہوا دیکھ رہے ہو، میں غریب کو گرتا ہوا دیکھ رہا ہوں. حسنین شاہ ادھر لڑکا ہے جو نوجوان ہے، یہ کرسی بھی لے کے آئے تھے تو مجھے کہہ رہے تھے کہ آج کنا پڑھنا ہے. میں کیا کہ شاہ جی نے کہا کہ آدھا گھنٹہ کافی ہے، ہم نے ماتم بھی کرنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ علامہ صاحب میں بھی سیدنا تو مہربانی کرے جی، فضائل بے شک تھوڑا ہو جائے، آج جیسا رج کے رونا ہے. تو یہ سیدزادے کا حکم تھا، تو میں چیک کرتا ہوں جی آپ کو کہ کس قدر آپ تیار بیٹھے ہیں رونے کے لیے. بابا جی میں تو فکر ہی کہوں گا. بابا جی آپ کے سامنے ہم پڑھتے ہیں 13 ضربیں اور ذوالجلال آ جاتا ہے، آپ ماتم کرتے ہیں. خدا کی عظمت کی سماعت آج جی چاہتا ہے کہ میں تھوڑا سا ایک شمع یہ آپ کو بتاؤں کہ قتل حسین کے بعد کیا ہوا تھا. ابھی تیاری بھی پڑھوں گا، گھوڑے پہ چڑھنا بھی پڑھوں گا، کیسے سیدہ نکلا، کیسے کہا میری بہنوں بیٹیوں آخری سلام، یہ سارا پڑھتا ہوں. کیونکہ مجھے شاہ جی نے سوا دو تک کہا تو میرا جی چاہتا کہ میں مصائب رج کے پڑھنا، اور اللہ جانے اگلے سال یہاں کون زندہ ہوگا. اس وقت آج سارے اس نو آخری مجلس میں کہ آج فرزند ظاہر انہوں سارے پرسہ دینا ہے. لفظ بابا جی آخر شاہ جی قتل کے بعد کیا ہوا. بابا جی میں آپ کو کتابیں نہ دکھاؤں، میں سیدوں کا مجرم. سیدوں کا مجرم پتہ کیا کون ہوتا ہے؟ جس کی شفاعت نہیں ہے. اتنے بڑی میں اپنے آپ میں قسم اٹھا رہا ہوں، سادات کا مجرم ہوں اگر میں آپ کو کتابیں نہ دکھاؤں جس میں لکھا ہے کہ ہن رونا کنا ہوئے یہ تسی جانو تھوڑا کم. بابا جی لکھا ہے جب کٹا ہوا حسین کا سر، اتر بھائی جلدی بھائی بیٹا، جب کٹا ہوا حسین کا سر، ٹائم تھوڑا ہے سارے تیار کرو ادھر نکل دو بچہ نکل دو. جب کٹا ہوا حسین کا سر، شاہ جی بابا جی قرآن دی قسم ہے کوئی ظلم دا پہاڑ ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اگر میں آپ کو کتابیں نہ دکھاؤں میرا قتل معاف. چوک میر حسین میں مجھے الٹا لڑکا کے قتل کریں. آپ شیعہ سجدوں کے نہ روئیں، آپ جانے شاہ جانے راہ جانے. میں جملہ کھڑا گا بابا شباز شاہ جی. ایک پہنچا سر کوفہ کے دربار میں، ابن زیاد نے بہنوں کے سامنے سید کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا. ادھر رکھے بابا جی یوں زلفوں میں ہاتھ ڈال کے نا تو کہتا ہے کہتا ہے لگتا ہے کہ شمر نے شراب زیادہ پی تھی، اس نے حسین کو کاٹا ہے مگر گلائی میں نہیں کاٹا. اس نے حکم دیا جلدی سے کہ بڑی کینچی لائی جائے. قرآن دی قسم شاہ جی تہاڈی جد دی قسم اس نے کینچی پکڑ کے سکینہ کے سامنے حسین کے گوشت کاٹنا شروع کیا. بابا جی چاروں طرف سے گوشت کاٹنے لگا، بیٹھ کے کہتا ہے اب میں نے دیکھو گول کیا ہے. شاہ جی ہم آپ کے سامنے پورا پڑھتے نہیں کہیں آپ مر نہ جائیں. پتہ اس کے بعد بابا جی کیا ہوا؟ اس کے بعد کوفہ کے بازار میں یہ حرام زادے شاہ جی ٹولیوں کی شکل میں کھڑے ہو گئے. 15 12 14 دی قسمیں سکینہ کے سامنے یہ اس طرح کھیلتے تھے. ایک ملعون سر پھینکتا اگلا کیچ کرتا تھا. بابا جی کبھی ادھر پھینکتے کبھی ادھر، کبھی ان کے ہاتھ میں زہرا کے پتر کا سر آتا تھا اور شاہ جی کبھی مٹی پہ گر جاتا تھا. یہ بابا جی کنڈیشن تھی. اور کیا سنتے ہیں آپ 13 ضربوں پہ ختم کر دیتے ہیں نا. اور کیا نے ایک پتھر نیچے رکھا، اوپر حسین کی انگلی رکھی، اوپر خنجر رکھ کے دوسرے پتھر کا ایسا وار کیا. انگلی بھی جی بسم اللہ، جی بسم اللہ. آج تو ہر کوئی ہائے کا کر جی بسم اللہ کرا، جی بسم اللہ کرا. ہر طرف سے ہائے کی آواز تو بابا جی نہیں کہنا آج. بابا جی انگلی بھی لے گیا، انگوٹھی بھی لے گیا. اس طرح انہوں نے لوٹا ہے. اور بعد میں کہا کہ وَمَنْ يَنْتَدِبُ لِلْحُسَيْنِ، کون ہے جو حسین کے لاش پہ گھوڑے دوڑائے. اور بابا جی گھوڑے ایسے دوڑے گئے کہ دائیں کی پسلیاں بھائی آ گئی اور بائیں کی پسلیاں دائیں آ گئی. یہ تھا وہ حال جو میں نے 1 منٹ کا آپ کو ضربوں سے بات کا بتایا. اب آئیے ایک فکرہ پہلے کہتا ہوں اور ماتم کی سزا دیتا ہوں. بابا جی یہاں تک آپ میں سے کوئی ایسا بندہ بیٹھا ہے، آپ کو پتا ہے مسائل میں حوالہ دے کے بات کرتا ہوں، کوئی ایسا شخص یہاں بیٹھا ہے جسے یہ پتہ نہ ہو کہ جناب ام سلمہ کو رسول نے ایک مٹی کی شیشی دی تھی اور کہا تھا اے میری زوجہ جب یہ رنگ بدلا جائے اور خون بن جائے نا تو سمجھ لینا کہ میرا حسین مارا گیا ہے. ایک تسی سارے ہائے کر کے ماتم پہ کر دو دا مطلب تسی سارے گواہی دیں دو کہ پتر یہ گل تیری صحیح ہے. کیا آپ کو پتہ ہے کہ اس شیشی والی بات کا پس منظر کیا ہے؟ نہیں پتہ. وہ تھوڑا پتر سیدنا نوکر دستا ہے گل کی سی. بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ وحی آئی رسول کو، کیا میرے حبیب کچھ دیر، بسم اللہ بابا جی، کچھ دیر کے لیے آپ کمرے میں جائیے اور منع کیجیے کہ کوئی بھی آپ کے پاس نہ آئے. سرکار نے کہا ٹھیک ہے. ام سلمہ، یہ باری ام سلمہ کی تھی، ہماری ماں، قرآنی ماں ام سلمہ. جی یا رسول اللہ. فرمایا آج میں آپ کے کمرے میں رکوں گا. اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی میرے کمرے میں نہ آئے. جو آئے گا نا آپ نے کہنا کہ رسول آج مصروف ہیں، آج وہ کسی سے نہیں ملے. بابا جی جو آتا
بی بی کہتی کہ آج نبی نے منع کیا ہے وہ کسی سے نہیں ملیں گے. لوگ کرو ہاں سارے سید رل کے آئے. کچھ دیر کے بعد 4 سال کا حسین آیا. سید زادہ جو ہی حسین آیا نا تو کہا نانی اماں نانا جان کہاں ہے؟ آپ کو پتا نا جب تک میں نانا کو نہ دیکھوں مجھے سکون نہیں آتا. کہا مولا وہ اندر ہیں اور انہوں نے آج روکا ہے کہ کوئی بھی آئے نا کوئی بھی کوئی لفظ سے کوئی دھیان رکھا جائے کوئی بھی آئے تو اسے کہنا کہ آج رسول اللہ سے محو گفتگو ہے وہ کسی سے کلام نہیں کریں گے. ہوں نہ کمیں بیٹھے ہو کہا نا کوئی بھی ہے نا کوئی بھی. کہاں ایڈے موٹے اتھرو اتھے آئے. یوں زہرا کا پتر ابھی پلٹا تھا کہ وہی چھوڑ کے سرکار نے یوں دروازہ کھولا اور کہا ام سلمہ تو نے غضب کر دیا. شہیلنے لگا کیا ہوا؟ کہا حسین رو رہا. فرمایا میں نے کہا تھا کوئی نہ آئے. حسین تو میری جان ہے. اندر بات ہی حسین کی ہو رہی تھی. اللہ مجھے بتا رہا تھا اس کے بیٹے کو یہاں پہ برسی لگے گی اس کے بیٹے کو یہاں پہ تیر لگے گا کسی لاش کو یہ پورے گراؤنڈ میں دوڑ دوڑ کے اٹھائے گا. اللہ آج اسی کی تو بات کر رہا تھا کہ حسین کے ساتھ کیا ہونا ہے کربلا میں. یہی تو اللہ مجھے کہہ رہا تھا کہ آج کوئی اور نہ آئے. حسین ہی آیا اور تو نے منع کر دیا. یا رسول اللہ آپ نے یہی کہا تھا. بی بی کہتی ہے یوں اٹھایا روتے ہوئے سید کو میرے مرشد نے چومنا شروع کیا سینے سے لگایا. اگلی گل دھیان نہ سنا کے بی بی کہتی ہے کچھ دیر کے بعد میرے نبی حسین کو اپنے اسی مسند پہ لے گئے اور دروازہ بند کر دیا جیسے پہلے بند تھا. کہا ام سلمہ کسی کو نہ آنے دینا. بند کیا. ہوں تھوڑے رونے والی گل ہے. بی بی ام سلمہ کہتی ہیں میں جب سے رسول کے نکاح میں آئی ہوں نا میں نے سیدوں کے نانے کو ایسے چیختے ہوئے نہیں سنا. جس دن اس مرتبہ میں نے دیکھا کہ محمد ایسے روئے جیسے بوڑھی ماں جوان پتر کی لاش پہ بال کھول کے روتی ہے. کہتی ہے میرا دل ڈرا. چوں ہی میرا دل ڈرا میں نے دروازہ کھولا اور اندر منظر کیا تھا حسین لیٹے ہوئے ہیں. محمد کبھی ہاتھ چومتے ہیں کبھی پاؤں چومتے ہیں. گلا چوم کے کہتے ہیں یہاں کھنڈا خنجر چلے گا. پسلیاں چوم کے کہتا ہے یہاں گھوڑے دوڑ جائیں گے. مسائل پڑھ رہے تھے رسول اور میں دیکھ رہی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس وجہ سے مولانا طارق جمیل کہتے ہیں کہ حسین پہ رونا بدعت نہیں محمد کی سنت ہے. لو جی یہ ہو گیا میرا پیغام. آؤ جی ہوں شہادتہ جملہ کھا تو تمہیں سلام کرنا اور اس میں سب سے عظیم عبادت جو خون کا پرسہ ہے پھر اس میں آپ شامل ہو جائیے. بابا جی اینکر کیا کہنا میری بہناں میری بیٹیوں میرا آخری سلام. اما فضا جی مولا فرمایا میرا گھوڑا لاؤ. شاہ جی یوں گھوڑا سامنے آیا. گھوڑا دیکھ کے حسین روئے. ایک باری پوچھو منو زاغم کیوں رو کے کہتا جب میرا کوئی رہا نہیں میرے گھوڑے کو تیار کس نے کیا؟ اکبر کی ماں آپ نے نہیں مولا. اصغر کی ماں آپ نے نہیں مولا. قاسم کی ماں آپ نے نہیں مولا. عالیہ بی بی آپ نے نہیں مولا. ہے میری بے اولاد بہن آپ نے نہیں. میری بیوہ بیٹی کبرا آپ نے نہیں. فرمایا پھر میں حجت خدا بن کے پوچھتا ہوں شاہ جی سارے ہائے کرا جی کس نے تیار کیا؟ بابا جی مرتبہ جڑتے ہوئے ہاتھ سامنے آئے. بی بی رو کہتے ہیں مولا یہ کام غازی کی بہن نے کیا ہے. کہا رقیہ تو بھی میری عالیہ زینب کی طرح بہن ہے تجھے تو نہیں پتا تھا. جی بسم اللہ جی بسم اللہ صدقہ جاوا سید. سید نہیں روئے گا تو کون رہے گا؟ گھر والے ہیں نا جی. سید روئے گا تو بعد میں لوگ روئے گا نا. جی بسم اللہ کرنا مولا آپ کا پرسہ قبول فرمائے. فرمایا تو بھی میری زینب کی طرح بہن ہے تجھے تو نہیں پتا تھا کہ گھوڑے تیار کیسے کیے جاتے ہیں؟ ہوا کیا تھا؟ کہا مولا جب شب عاشور آپ اپنے صحاب کو خطبہ دے رہے تھے نا تو کچھ دیر کے لیے غازی میرے خیمے میں آیا تھا اور مجھے آ کے کہتا ہے رقیہ تو جانتی ہے نا ہم کنیز کی اولاد ہیں وہ زہرا کا بیٹا ہے. رقیہ جب سے غازی نے ہوش سنبھالا ہے نا میں نے مولا کو کبھی اپنی سواری تیار نہیں کرنے دی. میں کرتا ہوں لیکن رقیہ کیا کروں کل نہ میں رہوں گا نہ اکبر ہوگا. میں تیرے سامنے میں بسم اللہ کرنا اللہ تیری آنکھوں پہ رحم فرمائے. میں تیرے سامنے گھوڑا تیار کرتا ہوں تو دیکھتی جا. کل جب ہم نہیں نہ ہوں گے تو میرا مولا کہے گا میں غریب ہوں تو پھر سواری تیار کر کے دینا. تو ساتھ چھوٹی ہائی کی تھی اچھا رو کے حسین کہتا ہے تجھ پہ بھی سلام تیری وفاؤں پہ بھی سلام. بابا جی میرا مولا یوں بیٹھا. یہ وہ دکھی کہانی ہے جو سید اور شیعہ اپنی ماں کی گود سے سنتا ہے کیسے گھوڑا چلا اور کیسے چھوٹی سید دادی نے صبح کو پکڑا. میرا دل کرتا بابا جی وہ جملہ کھاں جنہا تسا کٹ سنے ہیں. بابا جی وہ جملہ یہ تھا حسین سوار ہوئے خرکہو و مرکہو اپنی قمیض کو جگہ جگہ سے پھاڑا آخری سلام کیا. جناب زینب پاس آئیں. آج جملہ جتھے سید مرنالے والے نے یوں لگام میں ہاتھ ڈالا. پاک بی بی عالیہ نے آخری مرتبہ
اور لگام میں ہاتھ ڈال کے پاک سیدزادی کہتی ہیں حسین تو امام ہے، یہ بتا کہ یہ بات سچی ہے کہ شام والی عورتیں بڑی تانے باز ہیں؟ میں ہاں یہ ان کا مزاج ہے، اور میں حسین تو جانتا ہے نا کہ تیرے بعد میں نے شام جانا ہے۔ تو بھائی ایسا نہ ہو کہ میں جاؤں تو مجھے وہاں بیبیاں کہیں زینب تیرے بھائیوں کو لڑنا نہیں آتا، اس لیے میں چاہتی ہوں ایک حملہ ایسا کر کے دکھا کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ میرے بھائی کیسا لڑا کرتے تھے۔ قرآن دی قسمیں ہو رہے تو اسے ہائے کر رہی ہے کہ اٹھ کے ماتم کرنا ہے، جب کہنا ایک حملہ کر کے دکھا، گھوڑے کی گردن پہ ٹکر مار کے سغرا کا بابا کہتا ہے اب کہہ رہی ہے جب میرا اکبر مارا گیا، اب کہہ رہی ہے جب میرا غازی نہیں رہا، اب کہہ رہی ہے جب تیر میرے اصغر کو کھا گیا، جب میرے قاسم کے ٹکڑے ہو گئے، اب کہہ رہی ہے اب تیرا حکم ہے، تو میری ماں زہرا کی جگہ ہے، میں تیرا اتنا ادب کرتا ہوں جتنا ماں زہرا کا کرتا ہوں، تو شریکت الحسین ہے، تو میری جگہ علی ہے، زہرا ہے، تیرا حکم ہے میں حملہ کرتا ہوں۔ بابا جی یوں تلوار نکالی اور لہرائی، رضن بقضائہ وتسلیما لامرہ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بابا جی حسین کے منہ سے جملہ نکلا، کیڑا سید تے شیعہ ہے جدی اچھی ہائے نہ نکلے، پہلا فکرہ کافر میں آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کی کمر غازی توڑ گیا، آؤ اب اس کی جنگ دیکھو جس کی آنکھوں کا نور اکبر کی برچھی کھا گئی، آؤ 3 دن کے بھوکے پیاسے فرزند زہرا کی جنگ دیکھو۔ بابا جی بس مکان لگا بابا جی، ایک لکھا ہے ایسا حملہ سید نے کیا لوگوں کو مغالتا ہوا کہ کہیں نجف چھوڑ کے علی آ گیا۔ بابا جی سارا میدان خالی، ٹوٹلی میدان خالی ہو گیا، حسین تنہا کھڑا ہے۔ مجھے مجبور سمجھتے ہو؟ ادھر سے آواز آئی اوفو بالعقود، وعدے پورے کرو۔ شاہ جی ادھر فوج بھاگی تھی، شبیر نے گھوڑا موڑا انا للہ کہہ کے، بابا جی وہ کہہ رہے اے یوں تلوار کو نیام میں واپس ڈالا۔ لوگ آندے نے جدو ذاکر مولوی امام دی شہادت پڑھدا نا ہو رہے کی کردا سانو دسدا نہیں اصل گل کی سی، کہ میں تم دسا سارے ذاکر نو شہادت ہوندی ہے، وہ ڈرتے ہیں کہ کوئی مر نہ جائے، اس لیے چھپا کے قریب سے گزر کے وہ جان چھڑا جاتے ہیں۔ قرآن دی قسمیں بڑی اوکھی ہے، آنکھ ہوتے میں 1 منٹ پڑھنا تو تانوں سمجھ آئے گی کہ اسی ذاکر لگا کے نس کیوں جانے ہیں۔ آؤ تم دسا وجہ کیا تھی؟ بابا جی وجہ یہ ہے کہ یوں پلٹے اور اس جگہ آئے حسین جہاں تازے پھٹے سینے والا اکبر سویا تھا۔ بابا جی گھوڑے پہ دیکھ کے کہتے ہیں اکبر موسم میرا تھا چلا تو گیا ہے۔ لو شادی تو جب میں کہوں گا جنازہ پھر آئے گا بھائی، کوئی بھائی جلدی نہ کرے، لفظ آخری ہے جدو سیدہ کہاں گا اثر راج کے رویا ہے تے میری مرشد نے دعا کرنے گیا او تو میں ممبر چھڑا گا پاہاں میں لیٹ ہو یہاں چکو سر دی جملہ کھڑا گا، یہ اگلے سال انہیں رونا جنہیں رہنا ہے۔ کوئی میرا بھرا جلدی نہ کرے، 1 منٹ میں دیو، میں جملہ آکھا تو سید ماتم کا تو پھر کوڑ آئے گا جی مہربانی، میرا کوئی بھرا کال نہ کرے۔ آکھا بابا جملہ بابا جی یوں حسین اکبر سے باتیں کر رہا ہے، سنان ابن انس پہ اللہ لعنت کرے، اس نے پوری جوانی کا زور لے کے بڑا نیزہ حسین کی پشت میں ایسا مارا کہ سینے کے پار ہو گیا۔ فرزند زہرا کے دونوں ہاتھ یہاں ہے، ناد علی پڑھ کے حسین نے نیزہ نکالا، حرملہ نے سامنے سے تیر مارا، حسین کی باہیں سنو آج سنو شاہد، حسین کی باہیں گھوڑے کی گردن میں آگئی۔ بابا جی دائیں سے حملہ ہوتا شبیر بائیں جھکتا، بائیں سے حملہ ہوتا شبیر دائیں جھکتا، ایک مرتبہ سخت حملہ ہوا تسی انجو زین چھٹی یا قرآن دی قسمیں انجو نہیں چھٹی آدھسا حسین کے پاؤں رکاتوں میں تھے اور 40 قدم تک گھوڑا بھاگتا رہا، سید کا چہرہ مٹی پہ رکھتا رہا۔ 40 قدم کے بعد حسین کے پاؤں رکاب سے نکلے، کسی بی بی کے آواز آئی میں نے چکیا 20 کے بالا تھا، نہ میرے بیٹے کی بسم اللہ جی بسم اللہ۔ بابا جی اگلا مسائد کوئی پہاڑ ہے، سارے بھائی مل کے مجھے بتائیے کیا آپ کو پتا ہے اور سیدوں کہ جہاں حسین گرا ہے وہاں سے لے کے جہاں قتل ہوا ہے 1.25 میل کا فاصلہ ہے؟ میرا خیال ہے سارا نہیں پتا، میرے کو سن لو آج اللہ تو انہوں سارا لائیے پھر سن لو۔ میں پیانا یہ جملہ آخری تو ماتم کریا جی، میں پیانا جہاں حسین گھوڑے سے گرے ہیں نا وہاں سے لے کے جہاں ضربیں چلی ہیں 1.25 میل کا فاصلہ ہے۔ بابا جی ایک پرسہ میں دینا اگلا پھر تسی دیا جی۔ اتنا لمبا سفر کیسے ہوا 1.25 میل؟ 15 12 14 دی قسمیں شمر نے حسین کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا اور 1.25 میل گھسیٹتا ہوا لے چلا، وہاں پہنچا جہاں مقتل تھا۔ شاہ جی نیچے تلواریں کوئی یہاں لگتا ہے کوئی یہاں لگتی ہے، نوکیلے پتھر فرزند زہرا زخموں سے چور چور ہے۔
راوی کہتا ہے حسین کربلا میں آخری وقت اتنا زخمی تھا کہ جو بندہ پیچھے کھڑا ہوتا تھا نا وہ حسین کے سینے سے اگلا بندہ دیکھ لیتا تھا، اس طرح زخمی تھا صغرا کا بابا۔ بابا جی تشہد کی حالت میں میرے مولا بیٹھے ہیں، اس فکر کے بعد میں ماتم حسین آنکھ لگا جی بابا جی تشہد میں بیٹھے ہیں، یہ قریب آیا شراب پی کے گھماتا ہوا خنجر کہ بابا جی اگلے لفظ سخت نے جڑا تسی آندے ہو نا سانو مولوی ذاکر کھول کے نہیں دستے، وہ میں تھوڑا جا دسنا پھر تمہیں سمجھ آ جائے گی کہ اسی کیوں پردہ پا کے لنگ جانے ہیں۔ شاہ جی بابا جی معاف کرا جائے لفظ سخت ہے، بابا جی لکھا ہے یہ تشہد میں مولا بیٹھے تھے اور اس حرامی نے آتے ہی اپنی دائیں ٹانگ سے اس جگہ حسین کو زور سے ٹھوکر ماری، فرزند زہرا منہ کے بل گرے، لکھا ہے سما اللہ جالس علی صدرہ ہی، پھر یہ حسین کے سینے میں بیٹھا، سما اخذ لحیتہ، اس نے داڑھی پکڑی، سما لطمہ، اس نے سکینہ کے سامنے پہلا حسین کے منہ پہ تماچا مارا۔ فرزند زہرا کا سجی بابا جی معاف کرا دے شباز شاہ جی، میں نے کہا تھا نا اس لیے ہم نہیں پڑھتے کوئی مار نہ جائے۔ بابا جی سیدہ سینے پہ سوار ہوا، شبیر کی داڑھی سے پکڑ کے ثم لطمہ، ہاشم شاہ جی اس ظالم نے سیدوں کے دادے کے منہ پہ تماچا مارا، حسین کی پیشانی زمین پہ لگی، فرمایا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، اس ظالم نے گھٹنا ٹیکا، شبیر کی زلفوں میں ہاتھ ڈالا، یہاں سے خنجر نکالا، پہلی ضرب ماری، سکینہ کا دیا آیا میرا پیاسا بابا، شبیر کہنا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ شاہ جی یہ حرام زادہ کہتا ہے میری نیت یہ تھی اتنا حسین کو ماروں کہ شبیر اللہ کا نام چھوڑے، کہتے ہیں میں 7ویں ضرب تک گیا، میں مارتا رہا، حسین اللہ اللہ کہتا رہا، کہتا میں نے قریب دیکھا ایک 4 سال کی سیدزادی ہے، وہ میرے قریب آئی، میں نے پیار سے پکڑا، اتنے پیار سے کہ سیدزادی کے پاؤں زمین سے بلند ہو گئے۔ جملہ آخری میں جنازہ آیا نہ جی، کہتا ہے میں نے پکڑ کے تماچا مارا، حسین نے تسبیح چھوڑی، کہا نہ مار، وہ میری 3 دن کی پیاسی بیٹی ہے، نہ مار، وہ میں نے تہجد میں مانگی ہے، لے آؤ جنازہ۔ حضرات ایک ضروری اعلان سنیے، کوٹ امیر شہر میں محمد کے بیٹے کا جنازہ آ گیا، سارے شیعہ سنیوں سے گزارش ہے رسول کے بیٹے کے جنازے میں